بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادیں انسان کے ذہن پر پتھر کی وہ لکیریں ہیں جنہیں وقت کی گرد دھندلا تو سکتی ہے مگر مٹا نہیں سکتی۔ میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ آج سے بہت سال قبل کا ہے۔ میرا تعلق کسی دیندار گھرانے سے نہیں تھا۔ ورکشاپ پہ ہم کام کرتے تھے، ورکشاپ کا ماحول تھا۔ ایک شام تبلیغی جماعت والے ہماری ورکشاپ پہ آئے۔ افریقہ کے غالباً رہنے والے تھے، کالوں کے بھی کالے، سیاہ کالے۔ مجھے آج تک یاد ہے ان کے چہروں پر خربودے کی طرح دھاریاں پڑی ہوئی تھی، جیسے خربودے پر دھاریاں ہوتی ہیں ایسے دھاریاں ان کے چہرے پر تھی اور کالے سیاہ۔ تو ہمارے استاد جی نے کہا کہ بھائی یہ ساتھی مسجد سے آئے، ان کی بات سنو۔ تو ان میں ایک پتلا سا نوجوان، گورا، بہت خوبصورت، ایسے جیسے اندھیری رات میں چاند۔ ان کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ غیر ملکیوں نے کیا کہا۔ ان کے ترجمے سے پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسجد سے آئے ہیں اور وہاں اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمارے استاد جی نے مشینیں بند کروائی، ہمیں بھیج دیا۔ غالباً شاید وہ پہلا ہی دن تھا مسجد میں جانے کا۔ کالے کپڑے، ہم مسجد میں پہنچے۔ اس افریقی کا بیان تھا اور وہ جو میں نے بتایا کہ پتلا سا خوبصورت سا نوجوان، اس کا ترجمہ تھا۔ افریقی کا تو ہمیں پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن اس نوجوان کی باتیں دل پر ایسے کھب رہی تھی اور دل میں پیوستہ ہو رہی تھی، اور کان ہمارے ان کی باتوں کی طرف ایسے لگے کہ آس پاس کا کوئی ہوش نہیں۔ بیان کے بعد پتہ چلا کہ اس نوجوان کا نام طارق جمیل ہے اور رائیونڈ کا طالب علم ہے اور اس جماعت کا ترجمان بن کے آیا ہے۔ کیا پتہ تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا فائدہ اس سے پوری امت کو پہنچے گا اور یہ 6 بر اعظم کے جو انسان ہے ان کے دلوں پہ راج کرے گا۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ میں جماعت کے ساتھ لگا، پھر مدرسے کے ماحول میں آیا، پھر مدرسے میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ مولانا کے زیر سرپرستی میں پڑھانا شروع کیا۔ میں نے جو ان کو قریب سے دیکھا وہ آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میں نے ہمیشہ جب بھی مولانا کے ساتھ حضر میں یا سفر میں ساتھ رہا ہوں تو کبھی بھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ گھنٹوں مولانا کے ساتھ بیٹھے رہیں، گھنٹوں مولانا کے ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنیں گے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پہ تھا، 2 دن بعد میری واپسی ہوئی تو میری اہلیہ نے پوچھا کہ آپ نے سفر میں کیا محسوس کیا؟ میں نے کہا اتنا لمبا سفر تھا، اس پورے سفر میں نہ تو مولانا نے کسی کی برائی کی اور نہ کسی کی برائی سنی۔ مولانا کی یہ ایک عادت ہے کہ آپ کہیں گے نا حضرت جی فلاں شخص ایسے، تو وہ فوراً ایسے چہرہ پھیر لیں گے، اور یہ صفت ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ واللہ میری عمر 50 سال کے قریب ہے، میں نے بہت سارے بزرگوں کو قریب سے دیکھا، لیکن ایسی صفات والا انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس رہ کر یہ چیز ہم نے سیکھی۔ ایک دفعہ میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کی خدمت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ تو مجھے کہنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا جی میں
ساری بات کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے بولو۔ میں نے کہا جی ہم نے آپ کی خدمت میں رہ کر انسانیت سیکھی۔ لوگ ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ سلام نہیں لیتے، یہ بڑے لوگوں کو ملتے ہیں۔ کبھی بھی کسی آدمی کے حالات جانے بغیر قطعاً اس کے متعلق کوئی رائے قائم مت کریں۔ مولانا کی اور صفات تو ہیں ہی ہیں، ایک اور ان کی صفت ہے کہ ہر روز کم از کم 60 نفل ورنہ روزانہ 100 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں روزانہ۔ اور اس کے بارے میں تو خود حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا ہے کہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو روزانہ یعنی شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود اپنی اتنی حفاظت، اور ایک چیز میں نے دیکھی کہ گھر سے جب بھی نکلے تو 2 رکعت نفل پڑھے پھر گھر سے نکلے، مدرسے جب تشریف لائے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد کوئی کام شروع کیا۔ سفر میں نوافل کی کثرت، تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے پڑھتے ہیں، یہ کتنی تعداد ہے؟ ہر وقت جب بھی دیکھیں آپ بات کرتے کرتے اچانک نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں اپنے والدین کے لیے روزانہ نفل پڑھتا ہوں، اور کم از کم 60 ورنہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ 100 رکعت پورا کروں۔ تو بھائی ہم کہتے بڑوں کی کمزوریاں پکڑنا یہ بھی غلطی ہے۔ آپ جب تک اپنے بڑوں سے خوشگمان رہیں گے تو آپ افادہ اور استفادہ دونوں کر سکیں گے، لیکن جب آپ بدگمانی کریں گے تو استفادے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدمی نے مجھے نصیحت کی کہ تم رائیونڈ میں آتے جاتے ہو، میں رائیونڈ میں پڑھتا ہوں۔ وہ میرے دوست تھے، رائیونڈ میں زیر تعلیم تھے، تو انہوں نے میرا جوش دیکھا کہ یہ بہت بزرگوں کے قریب ہونے لگے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، بزرگوں سے جب بھی ملنا ذرا فاصلہ رکھ کے ملنا، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، کمزوریاں ان میں بھی ہوں گی، کہیں غلط فہمی میں وہ کمزوریاں ہمارے لیے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی اور بد زبانی یہ ایسے 2 عیب ہیں جو انسان کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم ترقی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے گمان اچھا رکھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔